صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، معززین علاقہ، آج کا ہمارا عنوان 30واں سپارہ قرآن کریم کا آخری سپارہ اور اس کی پہلی سورت سورۃ النبأ۔ اس کا ایک نام سورۃ النبأ ہے اور اس کو سورہ تساؤل بھی کہتے ہیں۔ آگے جس سے اس کا ذکر آتا ہے عما یتساءلون، اور سورہ عم بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 80ویں نمبر پر ہے اور صورتوں کے اعتبار سے 78 نمبر پر اس کا نمبر ہے۔ 2 اس کے رکوع ہیں، 40 اس کی آیات ہیں، اور یہ مکی دور کی صورت ہے۔ اس سپارے کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں تقریباً تمام کے اندر انذار، ڈرانا، قیامت کا ذکر، رسالت کا ذکر، توحید کا ذکر، ان 3 چیزوں کا ذکر زیادہ ملتا ہے، کیونکہ عرب کے ہاں یہ 3 کام شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم دیا گیا وہ ان 3 کاموں کا دیا گیا، اور جس پر زور دیا گیا وہ بھی یہی 3 کام تھے کہ توحید کے اعتبار سے وہ لوگ بڑے کچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور تیسرے نمبر پر قیامت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر تو ان کا یقین ہی نہیں تھا۔ توحید کے اعتبار سے پھر بھی کچھ نہ کچھ مختلف آرائیں تھیں ان لوگوں کی۔ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ کوئی ذات ہے، کوئی معبود ہے، کوئی خالق ہے، اس چیز سے وہ انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، یہ فلاں بت ہے، یہ صحت دینے والا ہے، یہ بیماری دور کرنے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، تو اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ان بتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کی ذات کا انکار نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے سنا ہوگا حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، تو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ ان جو معبود انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور معبود بزرگوں کے نام پہ بنائے تھے، بعض جو کعبہ کے اندر تھے، بیت اللہ کے اندر فرشتوں کے نام پہ معبود بنائے رکھے تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ان کو کوئی عیب نظر آ رہا تھا یا جو ساتھ رہے تھے، نہیں، آپ علیہ الصلوۃ دل سے تسلیم کرتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ 40 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر رہے، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی حیا، آپ کی پاک دامنی، آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی سے وہ لوگ واقف تھے کہ 40 سالوں کے اندر اس شخص نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی بے حیائی والا کام نہیں کیا، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ جو ہے وہ سچے ہیں، یہ لوگ اس چیز سے واقف تھے۔ کوئی امانت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جمع کرواتے تھے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو ان نبوت کے بعد ان چند سالوں کے اندر بھی وہ کفار آپ کا انکار بھی کرتے تھے نبوت کا، لیکن امانت پھر بھی رسول اللہ کے پاس آ کر جمع کرواتے تھے کہ یہ شخص اس قدر امین ہے، اور جاتے وقت آپ نے وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی تھی۔ وہ لوگ یہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ امانت دار ہے، دیانتدار ہے، سچا ہے۔ دیکھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، ساری قوم کو اکٹھا کیا کہ میری قوم اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک اور لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کر دے گا
تو تم میری بات مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ آج سے قبل آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس قدر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے۔ تبھی تو جب ولید نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پوچھتے ہیں، ہم ان کو کیا بتائیں کہ یہ شخص جو کلام پڑھتا ہے یہ کیا ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے؟ تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آؤ آج مل کر یہ طے کرتے ہیں، ایک کہہ رہا ہوتا ہے شاعر ہے، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے ساحر ہے، تیسرا کہہ رہا ہوتا ہے مجنون ہے، تو جو آ کر پوچھتا ہے وہ بھی تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم مل کر یہ بات پکی کر لیتے ہیں کہ ایک ہی بات ہو ہماری، تو کیا کہا جائے؟ آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے کوئی بھی پوچھے گا یہ ساحر ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد یہی ولید بن مغیرہ خود ہی بول پڑا کہ میں نے بڑے بڑے ساحر دیکھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحر نہیں ہے۔ جب وہ کوئی چیز کچھ جادو دکھاتے ہیں تو کچھ پڑھتے ہیں، اس پر پھونک مارتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہیں دیکھا، بلکہ جب یہ پڑھتے ہیں تو وہ کلام دل میں اترتا جاتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو کہہ دیں گے کہ یہ ساحر ہے تو لوگ مانیں گے نہیں، کچھ اور بتاؤ۔ پھر مشورہ کیا کہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو پھر خود ہی کہنے لگا کہ نہیں یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم نے بڑے بڑے مجنون دیکھے ہیں، مجنون کو تو اپنا حال تک نہیں معلوم ہوتا، بے حال پھرتا ہے، یہ تو جس کے پاس بیٹھتا ہے اگلا اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کو یہ بھی بتا دیں کہ مجنون ہے تب بھی لوگ اعتبار نہیں کریں گے، حضور مجنون بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ کاہن کا کہنے لگے، پھر کاہن سے بھی انکار کر دیا، ساحر سے بھی انکار کر دیا، مجنون سے بھی انکار کر دیا، جادوگر سے بھی انکار کر دیا، شاعر پہ بات آئی تو شاعری سے بھی انکار کر دیا، لیکن حتیٰ کہ مجبور ہو کر پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شاعر ہی کہا کریں گے، کہ کوئی ہم سے پوچھے گا یہ کون ہے، ہم کہہ دیں گے شاعر ہے، کلام سناتا ہے، اس کے کلام کے اندر اتنی قوت ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دل مان رہا تھا کہ کہہ دے کہ نبی ہیں، لیکن دل تو تسلیم کر رہا تھا، زبانوں سے وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ہمارے قبیلے کے اندر کیوں نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو ہماری سرداری چلی جائے گی۔ بس ان دو چیزوں کے غرور نے ان لوگوں کو ضائع کر دیا، وگرنہ وہ لوگ بھی مانتے تھے کہ اس جیسا سچا انسان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بار بار ذکر آیا کیونکہ وہ لوگ اس کے انکاری تھے، اور ساتھ میں توحید کا ذکر آیا کیونکہ وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز تھی وہ تھی قیامت، کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا، یہ چیز ان کے ہاں کوئی تصور میں نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حکم دیا کہ کوئی ایسی بات ان کے اندر پھیلائی جائے تاکہ یہ لوگ چکنا ہو جائیں، چیلے گوئیاں شروع کر دیں، ہر محفل کے اندر تذکرہ ہو۔ ابتدا کہاں سے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے وہ تیسری چیز اٹھائی جسے قیامت کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی اس کی خبر پھیلا دو کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک دن کا حساب ہوگا۔ تو وہ لوگوں نے جب یہ سنا تو اب جگہ بجگہ ٹولا بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے پھر زندہ ہونا ہے، ہماری ہڈیاں پھر جڑیں گی، اس کے بعد جو ہے ہمارے آباء و اجداد جن کو ہزاروں سال ہو گئے مرے ہوئے، ان کی ہڈیاں بھی دوبارہ صحیح سالم اٹھیں گی، قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ تو یہ چیز ان کے یہاں بڑی عجیب تھی، تو جگہ بجگہ مختلف ٹولیاں بنا کر یہ لوگ یہ باتیں شروع کر دی۔ کچھ کہتے تھے کہ جی بالکل نہیں اٹھنا، کئیوں نے انکار کر دیا۔ پھر ان کے اندر بھی طبقات بن گئے، ایک وہ جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ نہیں ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے، ہزاروں سال ہو گئے ہمارے آباء و اجداد کو، رضا ہو چکی ہیں ہڈیاں، وہ دوبارہ زندہ ہوگی۔ تو اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اس کی اگلی آیت قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ لوگوں جس اللہ نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، جب تمہارا کوئی نشان نام و نشان نہیں تھا، تمہارا وجود نہیں تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ اس اللہ نے پہلے دن پیدا کر دیا ہے، اب تو تمہارا وجود ہے، وہ ہڈیاں ہے،
وہ ذخیرہ موجود ہے، وہ مٹیریل موجود ہے۔ جب مٹیریل ہی نہیں تھا اللہ نے تمہیں تب پیدا کر دیا تھا، انشأہا اول مرہ، پہلی دفعہ پیدا کر دیا، تو اب دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو یہ طبقہ بن گئے جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے۔ دوسرا وہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، دوسرا طبقہ وہ بنا جو تذبذب کا شکار تھا، شاید اٹھ جائیں شاید نہ اٹھیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے ہم اٹھ جائیں، یعنی یقین نہیں تھا ان لوگوں کو۔ تیسرا وہ طبقہ بنا جنہوں نے کہا ہاں اٹھنا تو ہے، لیکن قیامت کے دن ہمارے یہ جو معبود بنا رکھے ہیں یہ ہمیں شفعاؤنا عند اللہ، یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بنیں گے، سفارش کرنے والے بنیں گے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے یہ لوگ، اسی لیے ہم ان کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو بھی مان رہے ہیں، قیامت کو بھی مان رہے ہیں، لیکن توحید کے ساتھ شرک اب بھی عقیدہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک بھی وہی اللہ ہے، کہ اس دن اس کی مرضی کے علاوہ نہ کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی کسی کو عذاب سے چھڑا سکے گا۔ جیسے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہم نے سورۃ العبسہ میں پڑھا تھا کہ ایسا دن ہوگا کہ باپ بھائی سے، بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی جو ہے وہ شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، اس دن ہر شخص دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ تو کچھ مختلف طبقات بن گئے، بعضوں نے کہا یہ بت ہماری سفارش کریں گے، بعض نے کہا ممکن ہے اٹھ جائیں، بعض نے کہا نہیں اٹھیں گے، بعض نے کہا ہاں شاید ممکن ہے کہ اٹھ جائیں، کیونکہ یہ جو جزا اور سزا ہے نیک اور بد اعمال کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی جزا تو ہوگی۔ تو مختلف طبقات بن گئے۔ اللہ رب العزت وہی فرما رہے ہیں عما یتساءلون، میرے حبیب یہ کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ آپس میں جب حضور نے فرمایا کہ قیامت آئے گی تو وہ آپس میں سوال کرنا شروع کر دیا، کیا واقعی قیامت آئے گی؟ کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة، ہماری ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں وہ دوبارہ اٹھائی جائیں گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں عن النبأ العظیم، کیا یہ ایک بڑی خبر کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ نبا کہتے ہیں خبر کو اور عظیم کہتے ہیں بڑی کو، تو یعنی قیامت کا دن ایک بڑی خبر کے متعلق یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ نبأ عظیم سے مراد رسالت ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، لیکن جمہور نے کہا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہی ہے، کہ وہ لوگ اس کے انکاری تھے۔ عما یتساءلون، وہ لوگ جو آپس میں سوالات کر رہے ہیں وہ نبأ عظیم یعنی قیامت کے دن کے متعلق سوالات کر رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ لوگ آپس میں ہی اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک ٹولہ کہہ رہا ہے شاید اٹھ جائیں، دوسرا کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے اٹھ تو جائیں گے، یہ معبود ہمارے کام آئیں گے، تیسرا کہہ رہا ہے کہ ممکن ہے ہم اٹھے ہی نہ۔ تو یہ جو آپس کے اندر بھی ان کا اختلاف ہے اس چیز کے متعلق، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اللہ کہہ رہے ہیں ان قریب خبردار جان لو گے تم، خبردار ان قریب تم جان لو گے کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن کا تم انکار کر رہے ہو اور مختلف ٹولیوں کے اندر بیٹھ کر اور جو ہے وہ تمسخر اٹھا رہے ہو کہ یہ ہم اٹھائے جائیں گے، کیا ہماری ہڈیاں دوبارہ اٹھیں گی، یہ جڑیں گی، پھر ہم حساب ہوگا، اللہ کے ہاں پیش ہوں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تمہیں معلوم پڑ جائے گا کہ ان قریب ہے وہ دن آنے والا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، اب اللہ یہاں تک تو اللہ رب العزت نے ان کے سوالات کا جواب دیا، اب اللہ یہاں سے آگے اپنی وحدانیت، اپنی طاقت، اپنی مالکیت بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ جو اتنی چیزوں پر قادر ہے تو اس کے لیے کون سا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ نہ اٹھا سکے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا؟ کہ یہ زمین بچھونا ہے، نہ اس کو اتنا سخت پیدا کیا گیا کہ اس پر لیٹ کر انسان کو تکلیف ہو، اور نہ اس کو اتنا نرم پیدا کیا گیا جیسے انسان کسی سپرنگ پہ لیٹے اور اس کی کمر جھک جائے تب بھی اس کو نیند نہ آئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو بچھونا بنا دیا، نجعل الارض مہادا،
مہادہ بچھونے کو کہتے ہیں کہ اتنی نرم ہے کہ جب تم اس پر لیٹتے ہو تو تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ زمین کو دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے اس کو پانی پر ٹھہرا دیا، تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ کیا یہ نشانی نہیں ہے تمہارے لیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کون ایسی کوئی قدرت ہے، کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے جو ایسی چیز بناوے؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو پھر ہم نے اس زمین پر میخ جیسے کیل نما کسی چیز پر لگائے جاتے ہیں اور اس کا توازن برقرار ہو جاتا ہے، تو یہ زمین جب بنائی گئی پانی پر تو یہ یوں ڈھما ڈول ہوتی تھی، تو اللہ نے اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے تاکہ میخوں کا کام دے اور یہ زمین ٹھہر جائے اور انسان کا اس کے اوپر رہنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ نعمتوں کا اظہار کر رہا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، اور میرے بندو ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کر دیا۔ ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کرو، انسان تو کیا تھا، اللہ نے تجھے کہاں سے اٹھایا اور کیا پیدا کر دیا، اور اب بھی تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے، اس چیز کا تو انکاری ہے کہ میں قیامت کے دن دوبارہ کیسے اٹھایا جاؤں گا۔ اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو سب سے قبل اس کائنات کے اندر انسانیت کا جو جوڑا پیدا کیا گیا ہے وہ میاں بیوی کا جوڑا پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ تو اگر دنیا کے اندر سارے ہی مرد ہوتے تو یہ نسل انسانی کیسے چلتا؟ سارے ہی عورتیں ہوتی تو یہ انسان کی بقا کا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے ہر مرد کے ساتھ عورت جوڑا جوڑا، بلکہ دوسری جگہ آتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کر رکھا ہے، انسان ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، دن ہے تو اس کے لیے رات جوڑا ہے، صبح ہے تو اس کے لیے شام جوڑا ہے، بیماری ہے اس کے لیے صحت جوڑا ہے، اسی طرح خوشی ہے اس کے لیے غمی جوڑا ہے، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کر دیا۔ تو انسان کو بھی اللہ نے جوڑے کی صورت کے اندر پیدا کیا تاکہ اس سے انسان کی نسل کا بقا ہو۔ بلکہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تناکحوا تکاثروا، تم نکاح کیا کرو تاکہ تمہاری کثرت میں اضافہ ہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اب زیادہ بچے جننے والی کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا اس کی والدہ کو دیکھو، اگر اس کی والدہ نے زیادہ بچے جنے ہیں تو ممکن ہے اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ بچے عطا کرے۔ فرمایا کہ یہ قیامت کے دن میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ لیکن آج نسل کشی ہو رہی ہے، جگہ بہ جگہ ترکیبیں بنائی جا رہی ہیں، گولیاں دی جا رہی ہیں، مختلف تدابیر استعمال کی جا رہی ہیں کہ نسل کسی طریقے سے کم ہو، ایک گھر کے اندر 2-3 بچوں سے زیادہ نہ ہو۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نسل کو بڑھاؤ تاکہ قیامت کے دن دوسری امم کے سامنے میں اپنی امت پر فخر کروں۔ اور اس کی اکثر جو وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہن بچیاں گھروں کے اندر جوانی کی عمر گزار بیٹھتی ہیں، 30-35 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوتی ہے، تو اس کے بعد ان کے اندر بچے جننے کی صلاحیت ویسے ہی کم ہو جاتی ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ 18-20 سال کی عمر میں جب وہ جوانی کو پہنچ جائے ان کی شادیاں کر دیا کرو، اس وقت ان کے جسم کے اندر حرارت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، بچے جننے کی صلاحیت ہوتی ہے، بچوں کو پالنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ بچوں کی پرورش بھی کر پاتی ہے۔ تو وہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے وہ ہم ان کی گھروں پر گزروا دیتے ہیں، جب وہ پہنچ جاتی ہے 35 سال کی عمر کو پھر ان کی اولاد کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو بلوغت کے فوراً بعد 18-20 سال کی عمر میں ان کی شادیاں کر دیا کرو۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ رب العزت نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ساتھ آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے نیند کو تمہارے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ پیدا کیا۔ یہ نیند بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ملی ہوتی تو ہم 12 گھنٹوں کی جگہ 24 گھنٹے مسلسل دنیا کمانے کے اندر صرف کر دیتے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، جب انسان کا جسم تھک جاتا ہے یہ نیند اس پر غالب آ جاتی ہے، اور رات کو یہ چاہے نہ چاہے اس کا جسم آرام مانگتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔
تو اس کے جسم کے اندر دن میں جو کام کرنے کی وجہ سے خلیے کم ہوئے ہوتے ہیں وہ رات کو آرام کی وجہ سے دوبارہ پورے ہو جاتے ہیں، اور صبح یہ حشاش پشاش اٹھ کر دوبارہ کام کی طرف نکل پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ اللہ نے نہ اتاری ہوتی تو جیسی ہماری زندگی چل رہی ہے ہم شاید 24 گھنٹے مسلسل دنیا کے اندر ہی صرف کر دیں، دن کو بھی کام رات کو بھی کام۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے آرام اور راحت کا ذریعہ پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اور یہ انسان کی بے بسی بھی بتائی جا رہی ہے کہ انسان تو اس قدر بے بس ہے کہ تجھ پر نیند غالب آ جاتی ہے، تو چاہے نہ چاہے تیری آنکھیں بند ہو جاتی ہے، اور اللہ تو وذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تمہارا اللہ وہ ہے کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی سویا نہیں ہے، کبھی اس کو اونگ تک نہیں آئی، وہ ہمیشہ جاگ رہا ہے۔ طاقت اور مالک اور بادشاہت کا لائق وہی ایک اللہ ہے کہ جن کو تم معبود مان رہے ہو یہ بے حس بے بس، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، اور نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ کوئی دن میں بھی پکارے تو وہ سنتا ہے، کوئی رات کے 12 بجے بھی پکارے تو یہ گمان نہیں کر سکتا کہ میرا اللہ سویا ہوا ہوگا، وہ آرام کر رہا ہوگا۔ تمہارا اللہ وہ ہے جو رات کو بھی ویسے ہی سنتا ہے، دن کو بھی ویسے ہی سنتا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ اور انسان تو اس قدر بے بس ہے کہ تو چاہے نہ چاہے رات کا وقت جب آتا ہے تجھ پر نیند غالب آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، وگر نہ پوچھے ان لوگوں سے جو رات بھر دوائیاں کھا کھا کے جو نیند کے لیے ترستے ہیں لیکن نیند کا نام و نشان ان کے قریب نہیں آتا۔ تو اس لیے حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے رات نیند کے لیے اور دن کام کے لیے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا تم رات کے وقت نائٹ ڈیوٹی نہ کیا کرو، حرام نہیں ہے، لیکن انہوں نے منع فرمایا کہ یہ رات اللہ نے جب اتاری نیند کے لیے ہے، اگر تم یہ شروع کر دو گے تو چند سالوں تک تو نظام ٹھیک رہے گا، لیکن اس کے بعد انسان کے جسم کے اندر مختلف بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ تم رات کو سونا چاہو گے، کام سے مصروف ہو کر تمہیں نیند نہیں آئے گی، وہ فطرت چینج ہو جائے گی، وہ انسان ترتیب خلط ملط ہو جائے گی۔ حالانکہ ترتیب یہ ہے کہ اللہ نے دن کام کے لیے پیدا کیا ہے، رات آرام کے لیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ساتھ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور میرے بندو رات تمہارے لیے اللہ نے لباس کی صورت میں پیدا فرما دی۔ رات ہوتی ہے ہر چیز پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دوسرا اس سے یہ ہے کہ رات کے وقت تم جتنے بھی گناہ کر لو اللہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، گناہ چھپا دیتے ہیں۔ اب گزشتہ امتوں کے اندر ایک فرق تھا اس امت کے حساب سے، اب اس امت میں کیا تھا، اب رات کے وقت گناہ کر رہا ہے، چھپ کر رہا ہے، اندھیرے میں کر رہا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، صبح ہوئی نکلا گھر سے تو اللہ نے اس کے دروازے پر لکھ دیا ہوا کرتا تھا کہ اس شخص نے آج رات فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ اب رات کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ کر کیا ہے، لیکن صبح ہوئی بیوی کو بھی پتہ چل گیا، بچوں کو بھی پتہ چل گیا، اہل محلہ کو بھی پتہ چل گیا کہ اس شخص نے رات فلاں فلاں گناہ کیا تھا، اور سبھی قوم کے اندر وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے میں نے رات کو لباس بنا دیا۔ جس طرح انسان کا جسم اندر سے گندا ہے کتنا کیوں نہ ہو، اس پر جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو وہ کپڑے اس کی گندگی کو چھپا لیتے ہیں، لباس اس کی گندگی کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح یہ جو رات کی تاریکی ہے یہ انسان کے گناہوں کو چھپا لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور دوسرا اس کے اندر انسان ہے رات کے وقت جب یہ آرام کرتا ہے تو مختلف حیت کے اندر لیٹتا ہے۔ اگر دن ہوتا تو اس کے لیے اس طرح لیٹنا ممکن نہ تھا شاید۔ اب گرمیوں کے اندر انسان ہے اوپر کوئی چیز لے نہیں سکتا، لیکن رات اللہ نے تاریکی پیدا کر دی کہ جس حیت کے اندر بھی لیٹے ساتھ والے کو نظر نہ آئے کہ یہ کس حیت کے اندر لیٹا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی انسان کے لیے ایک لباس ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے یہ دن اور رات۔ دوسری جگہ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اے میرے حبیب ذرا ان سے پوچھے، ان کو کہیے کہ تم دیکھتے نہیں ہو اگر یہی اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے رات کر دیتا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے روشنی لے کر آتا ہے۔ افلا تسمعون، کیا تم اتنا بھی نہیں سنتے؟
یہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن کا نظام برقرار رکھا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ فرمارے اگر اللہ تمہارے لیے دن ہی دن کر دیتا، روشنی ہی روشنی ہوتی، تو کون ہے اللہ کے علاوہ؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے رات کی تاریکی لے کر آتا جس کے اندر تم سکون حاصل کرتے؟ افلا تبصرون، کیا تم اتنا بھی نہیں دیکھتے؟ تو یہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن کا نظام برقرار رکھا۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو تمہارے لیے معیشت کا ذریعہ بنا دیا، کاروبار کا ذریعہ بنا دیا۔ رات کو آرام کرو، دن کو کام کرو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ساتھ میں اللہ ارشاد فرما رہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان کھڑے کر دیے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ میرے بندے آج تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ذرا اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھ تو صحیح۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ میرے بندے ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ، اللہ نے 7 ایسے آسمان پیدا کر دیے۔ تیری نگاہ اوپر اٹھے گی، تجھے اللہ کی پیدائش کے اندر، اللہ کے آسمان کے بنانے کے اندر ذرا نقص نظر نہیں آئے گا۔ تیری نگاہ ذلیل ہو کر نیچے واپس آ جائے گی۔ اللہ کے بنائے ہوئے آسمان کے اندر تو نقص پیدا نہیں کر سکتا۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم 7 شدادا وجعلنا سراجا وہاجا۔ اور اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے سورج کو چمکتا ہوا تمہارے لیے پیدا کر دیا، روشن چمکتا ہوا، حرارت والا۔ یہ سورج اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ذرا دھیان تو کرو کہ کتنی ہزار 9 کروڑ اور پتہ نہیں کتنے میل کے فاصلے پر اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، بلکہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 4تھے آسمان پر ہے، اور اس کا جو رخ ہے یہ الٹی طرف ہے۔ قیامت کے دن یہ انسان کے یہ بالکل سوا نیزے پہ آ جائے گا، ابھی 4تھے آسمان پر ہے، یہ اس زمین سے 9 کروڑ اور پتہ نہیں کتنی میل دور ہے۔ فرمایا کہ یہ قیامت کے دن بالکل تمہارے سروں پہ آ جائے گا، اور اس کا جو رخ ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اور یہ جو زمین ہے اس وقت یہ مٹی کی ہے، یہ اس کی گرمی کو جذب کر لیتی ہے، لیکن یہ زمین قیامت کے دن تانبے کی بنا دی جائے گی، یہ اس کی حرارت بھی جذب نہیں کر پائے گی، اور سورج تمہارے سروں کے اوپر ہوگا۔ وہ کس قدر سخت دن ہوگا، اس دن سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن ایسا سخت دن ہوگا کہ حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ فرمایا اس قدر سخت دن ہوگا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس دن کے خوف سے پیدائشی بچے کے بال سفید ہو جائیں گے۔ آج ہم جولائی کے مہینے میں یہ جو مٹی سے بنے ہوئے ٹائل اور پتھر ہے، بغیر جوتوں کے اس پر 10 قدم نہیں چل سکتے کہ پاؤں جلتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں سائے میں۔ لیکن جو زمین پھر تانبے کی بن جائے گی، اور یہ آسمان سے ہزاروں فٹ اوپر سورج ہے اس وقت، وہ جب سوے نیزے پہ آ جائے گا، اور جس کا رخ ابھی اوپر ہے دوسری طرف ہے، جب اس کا رخ سیدھا کر دیا جائے گا، اس دن کی گرمی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اس کی حرارت سے تمہیں ابھی سکون ملتا ہے، تمہارے پھل، تمہاری اناج، تمہاری مختلف چیزیں اس کے ذریعے سے پکتی ہیں، چاند کے ذریعے سے اس میں مٹھاس آتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اس پر غور کرو کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، یہ جس وقت پر نکلتا ہے، آج سے 10 سال پہلے کا حساب لگا لو تب بھی اسی وقت پر نکلا تھا، 20 سال پہلے چلے جاؤ تب بھی اسی وقت پر نکلا تھا، 1000 سال پہلے چلے جاؤ تب بھی اسی وقت پر نکلا تھا۔ آج بھی جس وقت پر غروب ہو رہا ہے 20 سال پہلے بھی اسی وقت پر غروب ہوا تھا، اور 40 سال پہلے بھی اسی وقت پر غروب ہوا تھا، اور 100 سال 200 سال پہلے بھی اسی وقت پر غروب ہوا تھا، اور قیامت تک کے لیے اس کے 1 سیکنڈ کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ یہ اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہو رہا ہے۔ کوئی قوت، کوئی طاقت تو ہے نا جو اس کو نکالتی بھی ہے، اس کو غروب بھی کرتی ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور کون ہے؟ ہم ہی ہیں جو ہم نچھڑے ہوئے بادلوں سے
بادل جو ہے وہ جب زمین سے بخارات کی صورت کے اندر پانی نکال لیتے ہیں اور آسمان پر بادل نما بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں اور پانی ساتھ لے کے جاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو نچوڑ کر پانی اتار دیتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، یہ اللہ کی نعمت ہے، تم کس کس چیز کا انکار کرو گے؟ آج ہمیں شاید قدر نہیں ہے، لیکن جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے کبھی کسانوں سے پوچھو کہ بارش اور بادل کے آنے پہ ان کو کس قدر خوشی ہوتی ہے، کہ وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ 4 دن ہفتہ لیٹ ہو جائیں تو ان کے رنگ کے اندر تغیر آ جاتا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، ہماری فصلیں تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا تو اس نے بادلوں کے اندر ایک آواز سنی کہ جاؤ فلاں شخص کے زمین کے اوپر جا کر برسو۔ تو فرماتے ہیں میں چلا گیا، بادلوں کا پیچھا کرنے لگا کہ یہ کون ہے کہ جس کے زمین پر برسنے کے لیے اللہ نے بادلوں کو حکم دیا، اور بادل گئے اور خاص اسی آدمی کی زمین پر برسنا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ اور نام لے کر میں نے کہا کہ اے عبداللہ بتاؤ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے؟ وہ کہنے لگے کیوں بتاؤ؟ میں نے کہا میں نے تمہارا نام سنا ہے بادلوں سے۔ فرمایا اگر تم نے میرا نام نہ لیا ہوتا اور مجھے یہ بات نہ بتائی ہوتی تو واللہ کبھی نہ بتاتا کہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہمارا ایک راز ہے۔ جب بھی میری فصل تیار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے بچوں اہل و عیال کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں آئندہ سال کے لیے رکھ دیتا ہوں کہ جب میں نے دوبارہ فصل کرنی ہوتی ہے اس کی ضروریات میں صرف ہو، اور تیسرا حصہ میں مکمل اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو اپنی ضرورت کی چیزوں میں سے اپنی کمائی کے ہمیشہ 3 حصے بناتا ہوں، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ بادلوں کو بیچتے ہیں، میری زمین کے اوپر پانی برساتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ ترتیب بنائیں کہ غرباء، فقراء، مساکین، بیوہ، محتاج لوگ کہ جو جگہ بجگہ در بدر جا کر مانگتے نہیں ہیں، ان کے گھروں کے اندر ان کی ضروریات کی چیزیں، جس گھر کے اندر کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، جس بوڑھے کا جوان بیٹا نہیں ہے، جس بیوہ کا بیٹا نہیں ہے، جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، کچھ یتیم بچیاں ہوں، ان کی کفالت اپنے خرچے میں سے ان کا کچھ نہ کچھ خیال رکھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ہمارے بڑوں کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور ساتھ میں فرمایا کہ انہی پانی کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ نباتات اور اناج اور جو سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، وہ نکالتے ہیں۔ قربان جاؤں کہ اللہ رب العزت نے اس بارش کے اتنے نرم اور اتنے چھوٹے چھوٹے قطرے کر دیے ہیں کہ جب انسان کے اوپر برستے ہیں انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی اناج پر برس رہے ہوں، کسی گندم کی فصل پر برس رہے ہوں تو ان کو یہ طاقت اور تقویت دیتے ہیں۔ اگر یہی قطرے اللہ بڑے کر دیتے تو وہ جو فصلیں جن کے لیے ہم مانگ رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، یہ بارش اس قدر نرم ہے اور اس قدر چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں کہ اس سے تمہاری جو گندم ہے، تمہارا جو اناج ہے، تمہاری جو ترکاریاں ہیں، اس سے ہم وہ نکالتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یہاں تک اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی طاقت اور بتایا کہ میں کس قدر قدرت اور کس قدر طاقت والا ہوں، ساتھ میں ہی اللہ رب العزت نے آگے قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا۔ میرے بندو جن چیزوں کا تم انکار کر رہے ہو یہ تمہارے اللہ کی طاقت ہے، ذرا ان نشانیوں پر غور تو کرو۔ اب اس چیز کا انکار کر رہے ہو ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ ہر انسان کے لیے فیصلہ کا دن مقرر ہے۔ آج کر لو، تمہارے پاس مہلت ہے، دن ہے، رات ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جو من میں آتا ہے کرتے پھرو۔ زنا کرنا ہے زنا کرو، شراب پینی ہے شراب پیو، کسی کا حق کھاؤ، کسی پر ظلم کرو، کسی کو مارو، لیکن وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن اللہ رات کے مصلے پر کھڑے ہونے والے کو اور دوسری طرف ساری رات شراب میں گزارنے والے کو اللہ دونوں کو سزا اور جزا دے گا، کہ ایک طرف ظلم کرنے والا، دوسری طرف رحم دلی کرنے والا، اللہ دونوں کو بلائے گا اور دونوں کا فیصلہ کرے گا۔
اگر یہ فیصلے کا دن مقرر نہ ہوتا تو یہ بڑی ناانصافی ہوتی کہ ایک شخص ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے رو رہا ہو اور دوسرا شخص ساری رات شراب اور زنا کے اندر مصروف ہو۔ نہیں، میرے اللہ نے سب کے لیے فیصلے کا دن مقرر کیا ہوا ہے کہ بدلہ دیا جائے گا۔ جو ساری رات ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہوا روتا رہا میرے سامنے، جو ساری رات جو ہے وہ تہجد کی نمازوں میں مصروف رہا، جس نے نماز کے وقت دکان بند کر کے مسجد میں آ کے نماز ادا کی، جس نے حلال کو حلال سمجھا اور ظلم کو ظلم سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، نمازوں کا خیال رکھا، ہر عبادت کا خیال رکھا، اللہ کے ہر حکم کا خیال رکھا، اسے بھی جزا ملے گی۔ اور جس نے ظلم کیا، زنا کیا، شراب پی، ظلم و ستم کرتا رہا، قتل و غارت کرتا رہا، یہ اللہ اس کو بھی بدلہ ضرور دے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ آج مظلوم نہ گھبرائے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اس کی کوئی پوچھ کرنے والا نہیں ہے۔ آج غریب نہ گھبرائے کہ اس کو اللہ نے نعمتیں نہیں دی ہیں۔ آج وہ مالدار کو دیکھتا ہے کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، وہ ہر طریقے سے عائش اور آرام کے اندر ہے، اس کی ہر نعمت پوری ہو رہی ہے، وہ خوب اچھے کھانے کھا رہا ہے، اور غریب سسکیاں لے کر گھر کے اندر 2 وقت کی روزی اور روٹی کے لیے تڑپتا ہے، روتا ہے اور مزدوریاں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سب کے لیے یہ دن رکھا ہوا ہے، ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے فقر کے اندر، بیماری کے اندر، مشقتوں کے اندر وقت گزارا ہے، اس اللہ نے ان کے لیے بھی دن رکھا ہے کہ انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور جس نے موج مستیوں کے اندر اپنا وقت گزارا ہے، یہ اللہ ان کو بھی ضرور بدلہ دے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ ہر انسان کے لیے وقت مقرر ہے، ہر انسان کے لیے فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں تم فوج در فوج میرے پاس آؤ گے، قبروں سے نکل کر آؤ گے، یہ تمہاری ہڈیاں بنتی ہوئی میرے پاس جمع ہو جائیں گی۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا۔ اور یہ آسمان کھول دیا جائے گا، یہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس کے دروازے ہوں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جائیں گے۔ اور اس کے دروازوں کے بارے میں بھی تو سورۃ اسرائیل کے اندر آتا ہے، جب حضور کو لے جایا گیا، جبریل امین نے دروازے پر دستک دی، آگے سے پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل امین۔ کس کو لائے ہو؟ محمد الرسول اللہ کو ساتھ لایا ہوں۔ کیا ان کو بلایا گیا تھا؟ ہاں ان کو بلایا گیا تھا۔ ہر آسمان میں ہر دروازے پہ یہ بات پوچھی گئی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین آسمان کے اندر دروازے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دروازے سارا کا سارا آسمان دروازے ہو جائیں گے اور آسمان کھول دیا جائے گا۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا۔ اور یہ پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے، چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آج جو اتنے وزنی نظر آتے ہیں، یہ اس قدر اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ یہ ہوا کے اندر اڑتے پھریں گے۔ تمہیں ایسا محسوس ہوگا فکانت سرابا، جیسے یہ ریت کے چمکتے ہوئے ذرے ہوں۔ ان جہنم کانت مرصادا۔ بے شک جہنم گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے، جہنم تمہارے انتظار میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم کے قیامت کے دن 70 منہ ہوں گے، اور جس نے جہنم میں جانا ہے وہ اس کو چنتی پھیرے گی، اٹھا اٹھا کر اپنے اندر ڈال دی جائے گی۔ اور فرشتے انسانوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے ہم پر رحم کرو، خدا کے لیے ہم پر رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے آج جب رحمان نے تم پر رحم نہ کیا تو ہم کون ہوتے ہیں رحم کرنے۔ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، میرے نبی نے فرمایا کہ 1000 سال تک وہ لوگ روتے پھریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اور یہ آواز لگائیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ فرشتوں کے پاس جمع ہو جائیں گے کہ فرشتوں آج کے دن ہم پر عذاب ہلکا کر دو۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پر عذاب ہٹا دو، خدا کے لیے ہم پر عذاب ہلکا کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس دن سب سے کم عذاب والے کو صرف جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ اندر سے ایسے ابل رہا ہوگا جیسے ہنڈیا کے اندر کوئی چیز ابلتی ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ شاید آج سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا دماغ ابل ابل کر اس کے ناک اور منہ کے ذریعے سے باہر آ رہا ہوگا۔ اور پھر پکارتے پکارتے وہ جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک، اس کے پاس چلے جائیں گے، کہیں گے اے مالک لیقضی علینا ربک، ہم اس عذاب سے چھٹکارا نہیں مانگتے، ہم باہر بھی نکلنا نہیں چاہتے، ہم جنت بھی نہیں مانگتے، لیقضی علینا ربک۔ 1000 سال کے بعد مالک جواب دے گا کیا بات ہے؟ کہے گا لیقضی علینا ربک، اللہ سے کہیں ہمیں مار ہی دے، ہم پر موت طاری کر دیں، ہم جینا ہی نہیں چاہتے، ہمیں بالکل مٹی اور ریزہ کر دیں۔ وہ کہیں گے انکم ماکثون، آج تو موت خود موت آ گئی ہے، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ کو پکارنا شروع کر دیں گے۔ اللہ مالک سے کہے گا مالک اس جہنم کو باہر سے تالا لگا دو، کہ آج کے بعد نہ اس کے اندر کوئی جا سکے گا، نہ اس سے کوئی نکل سکے گا۔
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو اس کے اندر چھوڑ دیا جائے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، للطاغین مآبا، کہ وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جتنے بھی سرکش لوگ ہیں اس کے اندر ڈالے جائیں گے۔ لابسین فیہا احقابا، وہ اس جہنم کے اندر مدتوں مدت رہیں گے۔ احقابہ کہتے ہیں ایسی مدت کو کہ جس کی انتہا نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم کے اندر رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، فرمایا کہ وہ اس کے اندر کوئی چیز نہ چکھ سکیں گے، بردا ولا شرابا، نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی مشروب، کہ وہ ٹھنڈک کے لیے ترس جائیں گے۔ آج جب تھوڑی سی گرمی لگتی ہے، دل کے اندر معدے کے اندر تھوڑی سی گرمی محسوس ہوتی ہے، مختلف ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں آپ، جو ہے وہ آئس کریم کھا لیا، فلودہ کھا لیا تاکہ دل کو راحت ملے۔ فرمایا جہنم کے اندر تم راحت اور آرام ٹھنڈک کے لیے تم ترس جاؤ گے، جہنم کے اندر تم ٹھنڈک کے لیے ترس جاؤ گے، ولا شرابا، اور مشروب اور پینے کے لیے ترس جاؤ گے، الا حمیما وغساقا، لیکن ان کو پلایا جائے گا۔ کیا پلایا جائے گا؟ حمیما، حمیمہ کہتے ہیں ایسے ابلتے ہوئے پانی کو جب وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے، فرمائے اس کی تپش اور اس سے جو نکلتی ہوئی بھاپ ہوگی وہ اس قدر سخت ہوگی کہ اس کے چہرے کی سارا کے سارا گوشت پگھل کر اس کے اندر آ جائے گا۔ جب وہ منہ کو لگائے گا، ان کو زبردستی پلائی جائے گی تو سارا چہرہ پگھل کر اس پانی کے اندر آ جائے گا۔ وغساقا، اور غصہ کہتے ہیں دھون کو، کہ جب جو جہنمیوں کا دھون ہے، پیپ ہے، زخم ہے، وہ سارا ایک جگہ جمع ہو رہا ہوگا، یہ چیز ان کو پلائی جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا وہ اس قدر بدبودار ہے، اگر اس کا ایک قطرہ اس زمین کے اندر پھینک دیا جائے تو انسان تو کیا جانور بھی اس کی بدبو برداشت نہ کر سکے، ان کے دماغ پھٹ جائے، لیکن یہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں، الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، میرا اللہ کہہ رہے ہیں یہ ان کے لیے پورا بدلہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اور یہ حساب کے دن کا انکار کرتے تھے، امید نہیں رکھتے تھے، کہہ دیا کرتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ بھی اپنے بندوں کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ کتنی نشانیاں اللہ نے بیان کر دی کہ تمہارا اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا رازق ہے، تم سے بڑی محبت کرنے والا ہے، اس کی طرف آ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، لیکن تم نے ایک نہ مانی۔ وَكَذَّبُوا، اور جھٹلاتے رہے، بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کو، كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ایک ایک چیز کتاب کے اندر محفوظ کر لی تھی۔ جو تم کیا کرتے تھے نا، تمہارے گمان کے مطابق ختم، بھول گیا، ختم، وہ کل کیا تھا چھوڑ دیا بس ختم، لیکن نہیں، تم بھلا چکے ہو۔ اللہ کہہ رہے ہم نے نہیں بھلائی، ہم نے تو تمہاری ایک ایک چیز محفوظ کر رکھی ہے، جو تم نے نیک عمل کیے وہ بھی محفوظ ہیں، جو برے کیے وہ بھی محفوظ ہیں، جو ظلم کیے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، جو حرام کھایا ہے وہ بھی محفوظ ہے، جو لوگوں کو ستایا ہے وہ بھی محفوظ ہے، جو رات کی تاریکی میں گناہ کرتے رہے وہ بھی محفوظ ہے، جو دن کے اجالے میں کرتے رہے ہو وہ بھی محفوظ ہے، جو رات اللہ نے آرام کے لیے پیدا کی تھی وہ جو ہے ساری رات فلموں کے اندر، تنہائی کے گناہوں کے اندر گزارتے رہے، وہ بھی ہم محفوظ کرتے رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو تمہاری ایک ایک ادا تک محفوظ کر دی تھی، تم نے کیسے گمان کر لیا کہ اللہ بھول چکے ہیں؟ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، آج چکھو، آج اضافہ نہیں ہوگا مگر عذاب ہی کا اضافہ ہوگا۔ آج تمہارے جہنم کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا مگر صرف عذاب کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان مشکلات سے ہم جو ہے وہ چھٹکارا نصیب فرمائے اور جہنم کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ نشانیاں اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ان نشانیوں کو سن کر، ان کو دیکھ کر، ان کو پڑھ کر ہمارے دل کے اندر کچھ خوف پیدا ہو، اور یہ جہنم کا تذکرہ بار بار اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر احساس ہو کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ برا عمل کرنے لگو تو ذرا سوچ لو کہ عمل آج کرنے لگا ہوں، میرا اللہ مجھے کھڑا کرے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ایک ایک چیز کو پوچھے گا، میرے بندے تجھے زندگی دی تھی اور تو یہ برا عمل کرتا رہا، تو نے اتنا نہ سوچا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا، اس کو کیا جواب دینا ہے۔ تو یہاں تک تو اللہ رب العزت نے جہنم کا تذکرہ کیا، اور اگلا جو رکوع ہے وہ اہل جنت ہے، اللہ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جنت والوں کو کیا کیا نعمتیں دی جائیں گی۔ اس پر انشاءاللہ اگلا جمعہ پڑھایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔